گاڑی کا دروازہ کھلتے ہی سفیان خان زادہ اپنے مخصوص مغرورانہ انداز میں باہر نکلا تھا، لوگوں کے ہجوم کو چیرتے اپنے گارڈز اور پولیس والوں کے درمیان نہایت ہی شاہانہ چال چلتے وہ اندر کی طرف بڑھ رہا تھا، جب اچانک کسی کے سامنے آ جانے کی وجہ سے اسے اپنے قدم روکنا پڑے تھے۔ تمہارا یہ غرور خاک میں ملا دوں گی میں، یاد رکھنا، جس طرح تم نے میرے باپ اور ماں کو مجھ سے چھین کر مجھے برباد کیا ہے، میں تمہیں بھی ایسے ہی برباد کر دوں گی۔ سفیان خان زادہ نے ایک گہری نظر کالی چادر میں لپٹے اس نازک وجود پر ڈالی تھی جو اپنی جرأت سے کہیں زیادہ بڑی بات بول رہی تھی۔ وہ اس نازک سی لڑکی کو بے تاثر نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس کے گارڈز فوری حرکت میں آتے ہوئے اس لڑکی کی جانب بڑھے۔ ایک منٹ سفیان خان زادہ کی مضبوط آواز پر ایک گارڈ جو اپنے ہاتھ کو اس لڑکی کی جانب بڑھا چکا تھا وہیں تھم گیا۔ محترمہ سے پوچھو کیا مسئلہ ہے، اپنے پاس کھڑے سیکرٹری کی جانب مڑتے ہوئے اس نے کہا، اور ایک جانب سے ہو کر نکلنا چاہا۔ محترمہ آپ میرے ساتھ آئیے، سیکرٹری نے اس سیاہ چادر میں لپٹی لڑکی کے قریب جا کر مدھم آواز میں کہتے ایک جانب ہاتھ سے اشارہ کیا، لیکن وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی سفیان کی جانب لپکی۔ سفیان جو آگے بڑھنے کو تھا، لڑکی نے اس کی سفید قمیض کو کندھے سے دبوچا۔ یہ جرأت وہاں موجود ہر شخص کا منہ کھل گیا۔ سفیان نے بے ساختہ اپنا شانہ جھٹکا تھا۔ جب وہ اس کی جانب پلٹا تو اس کی آنکھوں اور چہرے پر جمے شائستگی اور نرمی کے نقاب میں دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ یہ حرکت تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ اس کی آواز میں غراہٹ تھی لیکن آواز نیچی ہی تھی۔ آج وہ یہاں ایک پریس کانفرنس کے سلسلے میں آیا تھا۔ سامنے میڈیا کے بندے دھڑا دھڑ تصویریں اور ویڈیوز لے رہے تھے۔ سفیان کو قوی امید تھی کہ وہ سب اسے کوئی مجبور، بے بس و لاچار لڑکی سمجھ رہے ہیں جو مصیبت میں اس سے امداد کی نیت سے آئی تھی۔ اس کی حالت بھی تو ایسی تھی، اگرچہ چہرہ نقاب تلے چھپا تھا لیکن ہاتھوں کی سیاہ جلد اور ملگجا بدرنگ لباس۔ اے لڑکی ہٹو یہاں سے، اس سے پہلے کہ ہم سختی کریں۔ سفیان کے سیکرٹری شاہین نے لوگوں کو متجسس دیکھ کر اس لڑکی کو یہاں سے ہٹانا چاہا کہ وہ اپنے باس کی آنکھوں میں اترتی تیش بھری سرخی دیکھ چکا تھا۔ سرکار آپ اندر چلیے، میڈیا کو بھنک بھی پڑ گئی تو رائی کا پہاڑ بنا دیں گے، میں اسے دیکھتا ہوں۔ شاہین نے اس لڑکی کو ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ اب کی بار سفیان سے کہا۔ سفیان اس لڑکی کو غصے سے گھورتا ایک بار پھر قدم اٹھانے لگا تھا کہ لڑکی نے پھر سے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے کندھے سے دبوچا اور دوسرے ہی لمحے ایک زوردار تماچا اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ اس منظر کو دیکھتے لوگوں میں ایک دم سے سناٹا چھا گیا، ایسی خاموشی کہ سوئی بھی گرتی تو آواز آ جاتی۔ کیمروں نے منظر قید کر لیا تھا۔ سفیان اس حرکت کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے ساکت و ششدر کھڑا رہ گیا۔ تمہیں یہ عمل بہت مہنگا پڑے گا لڑکی۔ ہوش آنے پر سفیان خان زادہ دہاڑا تھا، دوسری طرف لڑکی پر جیسے جنون سوار ہو گیا۔ وہ اس کا گریباں دبوچتی چیخنے لگی، میں پہلے ہی اپنا سب کچھ گنوا چکی ہوں، مجھے چتاونی مت دینا، میں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خالی ہاتھ تمہارے سامنے آئی ہوں، ان ہاتھوں کو تمہارے خون سے رنگنے۔ انتقام کا وقت آن چکا۔ وہ اتنا اونچا چلا رہی تھی کہ ہر ایک کی سماعتوں میں الفاظ بخوبی پہنچ رہے تھے۔ اس کا نقاب ڈھلک چکا تھا، غیر معمولی سیاہ رنگ اور تیکھے نقوش۔ وہ بہت بدصورت تھی۔ کون ہے یہ لڑکی اور آپ سے کس چیز کا انتقام چاہ رہی ہے؟ سر کیا آپ جانتے ہیں انہیں؟ بی بی تم کون ہو اور کس چیز کا بدلہ چاہیے؟ تم نے خان زادہ پر ہاتھ اٹھایا ہے، کیا تم نتائج کے لیے تیار ہو؟ میڈیا کے نمائندے دھڑا دھڑ سوال کرنے لگے۔ پاگل فقیرنی لگتی ہے، کوئی بولا تھا۔ ارے ہٹاؤ اسے، ایسی بھیڑ لگی کہ گارڈز نے بھی میڈیا کو روکنے میں ناکام ہونے لگے۔ ہر طرف شور، آوازیں، فلیش لائٹس اور اسی اثناء میں فضا میں گولی چلنے کی آواز آئی اور پھر ایک ساتھ کئی فائرز کیے گئے۔ سفیان خان زادہ نیچے جھک گیا، اس کے گارڈز نے اسے جمگھٹے میں لے لیا اور ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ وہ بھی کتنوں سے ٹکراتی، ٹھوکریں کھاتی، بیچ میں ہی پھنس گئی۔ ایک ہاتھ اس کی جانب بڑھا اور اسے گھسیٹنے لگا۔ وہ آزادی کی کوشش میں بس تڑپ کر رہ گئی، یہاں تک کہ اسے گھسیٹتے گھسیٹتے ایک ویران حصے کی جانب لے جایا گیا۔ اس کے ناک پر ایک بھاری ہاتھ آ کر جم گیا اور اس نے اٹھتی مہک اس کے نتنوں سے ٹکرائی اور پھر جیسے پوری دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اس لڑکی نے اپنی آنکھیں کھولیں تو کمرے میں پھیلی دودیا روشنی نے اسے ایک بار پھر سے میچنے پر مجبور کر دیا۔
وہ کتنے ہی لمحے آنکھیں جھپک جھپک کر خود کو روشنی کا عادی بنانے لگی۔ آنکھیں کھلنے اور دماغ سمجھنے کے قابل ہوا تو سب سے پہلا احساس اپنے نئے موجود نرم گدے کا تھا جس پر اس سمے وہ آڑی ترچھی پڑی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن سر میں ایسی ٹیس اٹھی گویا کتنے سالوں سے اس کا سر زنجیروں میں قید ہو۔ وہ کراہتی ہوئی وہیں لیٹ گئی۔ اس کا منہ خشک تھا، حلق میں کانٹے سے اگنے لگے۔ اسے پانی چاہیے تھا۔ وہ پھر ایک دفعہ ہمت کرنے لگی اور آخر کر اٹھ بیٹھی۔ اطراف میں ایک نظر دوڑائی تو خود کو ایک کمرے میں مقید پایا جس کا فرش سنگ مرمر کی ٹائلوں سے بنا اس دودیا روشنی میں چمک رہا تھا اور جس کی بے داغ چکنی سفید دیواریں اسے ہلانے لگیں۔ اندر کا سامان محض ایک میٹرس اور ایک کرسی پر محیط تھا۔ میٹرس جس پر اس سمے وہ پڑی تھی، یا اللہ، اس کے لبوں سے بے ساختہ ادا ہوا اور پھر ایک ایک کر کے اسے سب یاد آنے لگا۔ اس کا سفیان خان زادہ کو للکارنا، اسے بیچ مجمع میں تماچا جڑ دینا، میڈیا کے لوگ، بھانت بھانت کی آوازیں، گولیاں چلنے کی گونج، وہ بگڈر اور پھر اس کا گھسیٹے جانا۔ او میرے خدا! اس پر ادراک ہوا کہ وہ اغوا ہو چکی ہے تو پورے بدن میں خوف سے ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے ایسا تو کبھی نہ سوچا تھا، اگرچہ وہ اپنا سب کچھ گنوا کر خالی ہاتھ ہی راستے پر چلی تھی، لیکن انجام اتنا جلد اسے امید نہیں تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ دہاڑ کی آواز کے ساتھ کھلا۔ وہ بدک کر بیٹھ گئی، اٹھ گئی تو ایک لمبا تڑنگا سیاہ فام دروازے کی دہلیز پر استادہ اسے دیکھ کر کرخت آواز میں بولا اور پھر پلٹ کر کسی سے کہا، باس کو اطلاع کر دو۔ وہ پھر سے دروازہ بند کر کے پلٹ گیا تھا اور ادھر لڑکی اپنی متوقع صورتحال سن کر ہولانے لگی۔ سفیان خان زادہ پورے کرافٹ سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سامنے کھڑی لڑکی پر تھیں جو نقاہت کے باوجود ڈٹ کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کون ہو تم؟ ایک طویل معنی خیز وقفے کے بعد اس کی بھاری روبدار آواز ابھری۔ اس لڑکی کے لب آپس میں مقفل رہے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ایک بار پھر سے وہ بولا، لیکن لڑکی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ صاحب کیا پوچھ رہے ہیں؟ جواب دے، نہیں تو یہیں تجھے گاڑ دوں گا۔ پاس کھڑا گارڈ اسے ڈرانے کی نیت سے بولا تھا۔ اس لڑکی نے ایک نظر گھما کر اس گارڈ کو دیکھا اور پھر واپس سفیان کی جانب۔ اس کے اندر میں ایک ایسا تاثر تھا گویا اس کے لمبے تڑنگے آدمی کی دھمکی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ سفیان کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ مچلی۔ آئی لائک اٹ، وہ زیر لب بولا۔ بس اگر صورت اچھی ہوتی تو یہ غرور اور بھی جچتا۔ وہ سوچ کر رہ گیا۔ بولتی کیوں نہیں؟ گارڈ پھر سے بولا تو سفیان کو اس کی مداخلت پسند نہ آئی۔ باہر جاؤ۔ لیکن سر، اس کا سیکرٹری بولا۔ سب باہر۔ وہ دہاڑا تو سب خاموشی سے نکل گئے اور اپنے پیچھے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ قدم قدم چلتا اس تک آیا۔ اس لڑکی نے بے ساختہ اپنی چادر درست کی۔ اس کی اس حرکت پر سفیان کے لبوں سے بے ساختہ قہقہ بلند ہوا۔ تم کو خوش فہمی ہے کہ میں ایسی صورتیں؟ اس کے لہجے اور آنکھوں میں طنز تھا جسے وہ ٹوکتی ہوئی گویا ہوئی۔ خوش فہمی نہیں، بلکہ تم جیسے عیاشوں کی فطرت سے واقف ہوں۔ اس لڑکی کے الفاظ اس کا خون کھلا گئے۔ اس نے ایک ہی جست میں اس لڑکی کا جبڑا دبوچتے ہوئے چہرہ اوپر کیا۔ لڑکی نے بھی آنکھیں اس کی آنکھوں میں بے خوفی سے گاڑ دیں۔ اس کی آنکھیں بھوری اور اندر سے سفید، بہت خوبصورت تھیں، ایسے جیسے ٹاٹ پر ململ کا پوند ہو، جیسے کسی غریب کی جھونپڑی میں چمکتا ہیرا۔ وہ سر جھٹکتے اپنی سوچوں سے نکلا۔ میرے ساتھ بکواس سوچ سمجھ کر کرنا، سمجھی؟ وہ گھر آیا اور اسے ایک جھٹکے سے دور دھکیلا۔ وہ لڑکھڑا کر سنبھلنے کی کوشش میں فرش پر بڑی زور سے گری۔ عیاشیوں کے لیے بھی ہمارا ایک معیار ہے۔ تم جیسی بدصورت اس غلط فہمی سے نکل آؤ اور جلدی بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ تمہاری قسمت نے جو عنقریب تمہیں بربادی کی طرف لے جائے گی۔ وہ پلٹ کر چیخی تو سفیان ایک بار پھر سے قہقہ لگانے پر مجبور ہوا تھا۔ تم؟ اس کا انداز فحمائشی اور تمسخرانہ تھا۔ تم ننھی چونٹی، تم مجھے برباد کرو گی؟ میں سفیان خان زادہ ہوں اور تم جیسوں کو میں اپنے پیروں تلے کچل سکتا ہوں۔ اپنے اس عزم میں کب تک رہو گے؟ میں میڈیا کے پاس جاؤں گی اور تمہاری اصلیت کا پردہ چاک کر دوں گی۔ تم اور تمہارے باپ نے جو میرے باپ اور ماں کے ساتھ کیا ہے، میں تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ پہلے یہاں سے نکلو گی تو میڈیا تک جاؤ گی نا؟ وہ بھویں اچکاتا بولا تو لڑکی ایک لمحے کو لاجواب ہوئی۔ نکل جاؤں گی، مجھے میرا اللہ نکالے گا۔
اس کے لہجے میں یقین تھا، یا پھر تمہیں اپنے بھیجنے والوں پر اتنا مان ہے کہ وہ تمہیں نکالیں گے میرے مخالف؟ بتاؤ، وہ کاف لیگ کے ہیں یا انصاف پارٹی کے؟ سفیان نے ٹکڑا لگایا۔ ویسے مجھے ان کے معیار اور سازشی انداز پر حیرت ہو رہی ہے۔ میڈیا کے سامنے میرا نام داغ در کرنا تھا تو کچھ اچھا سا سکینڈل تو سوچتے۔ تمہیں بلا وجہ بھیجا اور تمہاری محنت بھی بیکار گئی کہ میڈیا کو تو قابو میں کر لیا گیا، وہ وہاں آرام سے بیٹھے ہیں اور تم یہاں زندہ قید میں۔ لیکن کب تک؟ وہ اس کے قریب قدموں کے بل بیٹھا۔ بولنے کے انداز سے تو پڑھی لکھی لگتی ہو، پھر اتنی بیوقوف بن کیسے گئی؟ وہ سوچنے کی مصنوعی ایکٹنگ کرنے لگا۔ دیکھو، میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا اگر تم مجھے سازشوں کا نام بتا دو۔ وہ پھر سے آفر کرنے لگا۔ الیکشن کے دن قریب تھے اور اس کے مخالف اوچھے ہتھ کنڈوں پر اترے ہوئے تھے۔ وہ ایمانداری سے جیتنے کا قائل تھا، لیکن کل ہونے والے واقعے نے اسے چوکنا کر دیا تھا اور اب وہ محتاط رہنا چاہتا تھا، کم از کم تب تک جب تک اس کا باپ ملک سے باہر تھا۔ مجھے کسی نے نہیں بھیجا، لڑکی نے لفظ چبا چبا کر ادا کیے۔ تو سفیان ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اگر تمہیں زندگی پیاری نہیں تو ٹھیک ہے، ویسے بھی دنیا والوں کے لیے تو تم مر ہی گئی ہو۔ میں چلتا ہوں، محتاط رہنا، میرے کتے تمہیں کسی بھی وقت نوچ کھائیں گے، بہت بھوکے ہیں بیچارے۔ وہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ لڑکی سمجھ نہ پائی کہ وہ اصل کتوں کی بات کر رہا تھا یا جانوروں کے روپ میں انسانوں کی۔ جسٹس زمان شاہ وہ دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ وہ لڑکی اس کے عقب سے چلائی۔ سفیان کے قدم زنجیر ہوئے۔ نام سنا سنا تھا، لیکن وہ پلٹا اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کون؟ اپنے باپ سے پوچھنا اور پھر میں تمہیں بتاؤں گی۔ وہ بپھری ہوئی اٹھی۔ سر، آپ کے لیے کال ہے ضروری۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور اس کا سیکرٹری بولا۔ سفیان اس لڑکی کو چند منٹ گھورنے کے بعد کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس لڑکی کو حویلی پہنچاؤ، لڑکی نے اس کو کہتے سنا تھا اور وہ بے بس سی وہی میٹرس پر ڈہ گئی۔ اچانک اس کی نظر ہلکی گلابی چادر پر پڑی جس پر کچھ گہرا گندمی بھورا مادہ سا لگا تھا۔ اس نے چونکتے ہوئے اسے دیکھا اور فوراً اپنے ہاتھ آگے کیے۔ جس چیز کا استعمال اس نے کیا تھا وہ محض 10 گھنٹے تک جمی رہ سکتی تھی اور اب اترنا شروع ہو گئی تھی، یعنی اسے یہاں قید کافی وقت بیت چکا تھا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ جو اسے بار بار بدصورتی کا کہہ رہا تھا، یہی جانتا تھا کہ یہ لڑکی ایک بہروپ ہے۔ اپنی اصلی صورت بچانے کو اور میڈیا کے سامنے اسے بے نقاب کرنے کو اس نے یہ حربہ آزمایا تھا، اور اب جلد یہ حقیقت کھلنے والی تھی۔ اس کے راز کا پردہ چاک ہونے والا تھا۔ سفیان، وہاں کیا چل رہا ہے؟ میں یہ کیسی خبریں سن رہا ہوں؟ فون پر اس کے والد تھے، جو کل ہونے والی صورتحال کی خبر سن کر اب اس سے دریافت کر رہے تھے۔ بابا جان، سب انڈر کنٹرول ہے۔ وہ فون کان سے لگائے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ اس لڑکی کا کیا کیا؟ پتہ لگا کہ کس نے بھیجا؟ اور یہ میڈیا کا کیا کیا؟ وہ از حد مضطرب تھے۔ بابا، بر وقت وہاں فائرنگ کروا کر سچویشن کو کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ میڈیا بریفنگ آج شام کے اور وہاں کے لیے زبردست سٹوری تیار ہے۔ آپ بے فکر رہیے۔ اور وہ لڑکی کہاں ہے اس وقت؟ مار دیا؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ سفیان پل بھر کو چپ ہوا۔ اس کا انتظام ہو گیا ہے، میں ابھی پریس کانفرنس کے لیے نکل رہا ہوں، پھر بات ہوگی۔ وہ کال کاٹ کر فون پر اپنے میسیجز دیکھنے لگا۔ جبھی اس کی نظر اپنے داہنے ہاتھ پر لگی جس کی انگلیوں کے پوروں پر کچھ گہرے رنگ کا مادہ لگا تھا۔ یہ کہاں سے آیا؟ اس نے ٹیشو نکال کر ہاتھ پونچھتے ہوئے سوچا، اور پھر اسے یاد آیا کہ اس کے کل کے سوٹ کی سفید قمیض کے کندھے پر بھی کچھ ایسا ہی لگا تھا۔ اور پھر وہ چونک اٹھا۔ وہ لڑکی! اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا اور پھر ایک دم سے اس کے وجود میں جوش سا بڑھ گیا۔ اگر اسے پریس کانفرنس میں جانے کی جلدی نہ ہوتی تو وہ ابھی کے ابھی اس لڑکی کے سر پر پہنچ کر اس کے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیتا۔ سر، کل ہونے والے واقعے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے آگے ڈھیروں ڈھیر مائکس لگے تھے اور سامنے کرسیوں پر لوگ بیٹھے تھے۔ کیمرے تمام مناظر قید کر رہے تھے اور وہ اپنے ازلی مغرورانہ انداز میں سر اٹھائے ان کے جوابات دے رہا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ الیکشن کے دن قریب ہیں اور مجھے امید نہیں تھی کہ میرے دشمن اس حد تک گھر جائیں گے۔ تحقیق ہو رہی ہے، لیکن یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ لڑکی میری مخالف پارٹیوں میں سے کسی ایک کی جانب سے بھیجی گئی تھی۔ اس کا مقصد مجھے وہاں تھوڑی دیر روکے رکھنا تھا، ایسے کہ میڈیا اور سب ڈسٹریکٹ ہو جائیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ فائرنگ گولیوں کی بوچھاڑ سے اندازہ ہو رہا ہے کہ مخالفوں کا مقصد کیا تھا۔
اور اگر میری قسمت اچھی نہ ہوتی تو آج میں آپ کے درمیان نہ بیٹھا ہوتا۔ وہ پروقار انداز میں خود گھڑی کہانی سنا رہا تھا اور تمام تماشبین تائید میں سر ہلا رہے تھے۔ سر اس لڑکی کی کوئی خبر؟ ایک اور سوال پوچھا گیا۔ نہیں، کوئی خبر نہیں، اور مجھے تو یہ شک ہے کہ وہ اس وقت زندہ بھی ہوگی یا نہیں، کہ ہمارے مخالفین نے ثبوت ختم کرنے میں چند منٹ بھی نہیں لگایا ہوگا، وہ مصنوعی تعصب سے بولا تھا۔ سر، آپ کے مخالف کے نام پیغام نمائندے سوال پر سوال ٹھوک رہے تھے اور وہ ان کے جوابات بڑا نڈر ہو کر دے رہا تھا۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں سفیان خان زادہ ہوں، جو ہر جنگ کو بنا ڈرے مکمل ایمانداری سے جیتنے کا قائل ہوں۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ مجھے یوں ڈرا لیں گے تو ان کی خام خیالی ہے۔ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ میرا اللہ نہ چاہے۔ میرے اللہ کی نصرت میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے ہمت اور استقامت دے گا کہ میں اس مقابلے کو جیت کر آپ سب کے لیے بہتری کا وقت لاؤں۔ میرے جیتنے کے بعد میری رعایا ہی میری پہلی اور اہم پریورٹی ہے، اور میں اپنے اصولوں اور ذمہ داریوں پر کسی اور شے کو فوقیت نہیں دیتا، یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی۔ بالآخر وہ میڈیا اور عوام کی ہمدردی لینے میں کامیاب ہو چکا تھا اور اپنے نام اور اپنی ساکھ کو بے داغ رکھا تھا۔ یاد رکھیے گا، الیکشن میں ٹھپا صرف مار خور پر۔ پکا ہے ارادہ؟ جی گا خان زادہ۔ وہ اجازت لیتا وہاں سے اٹھ گیا۔ بھوک سے اس کا برا حال تھا اور نامرادوں نے کھانے کو ایک دانہ تک نہ دیا تھا۔ وہ تفکر اور نقاہت سے ادموئی ہوئی جا رہی تھی کہ ایک بار پھر سے دروازے کے اس پار قدموں کی بھاری چاپ ابھری۔ وہ اپنی چادر کو اچھی طرح لپیٹ کر سیدھی ہو بیٹھی۔ اندر آنے والا سفیان خان زادہ تھا اور اس کے پیچھے ایک عورت۔ شکل و صورت سے وہ ملازمہ لگتی تھی۔ سفیان کے سر کے اشارے پر وہ عورت آگے بڑھی اور اس کے سمجھنے یا سنبھلنے کا موقع دیے بغیر کمرے میں داہنے رخ بنے دروازے کی جانب بڑھی۔ چھوڑو مجھے، وہ جھٹپٹائی۔ اگر چاہتی ہو کہ یہ کام میں اپنے ہاتھوں سے سر انجام دوں تو وائی ناٹ، جاؤ سکینہ، وہ ایک دم ہی مزے سے بولتا آگے بڑھا۔ وہ عورت باہر نکل گئی۔ کیا کرو گے؟ وہ نہ چاہنے کے باوجود بھی گھگھیا گئی۔ تمہارا چہرہ دھلواؤں گا، وہ مزے سے بولا۔ کیوں؟ وہ ایک دم ہی زرد پڑی۔ پہلے ہی اتنا حسین ہے، اوپر سے گندگی کی تہہ جم گئی ہے، اس لیے۔ اس کے انداز و اطوار دیکھ کر وہ سیدھی ہوئی۔ میں خود دھو لیتی ہوں۔ ورنہ ممکن تھا کہ وہ خود یہ کام سر انجام دیتا۔ وہ باتھ روم میں گھس گئی۔ سامنے آئینے میں اپنا سراپا دیکھا۔ یا اللہ میری مدد فرما، دل ہی دل میں وہ دعا کرنے لگی۔ دوسری طرف سفیان اس کے باہر آنے کا منتظر تھا۔ اپنے تئیں وہ اس لڑکی کی بہت بڑی چالاکی بھانپ چکا تھا اور اس کا دل کہتا تھا کہ اس مصنوعی کالک تلے جو چہرہ ہے یقیناً وہ اس کا دیکھا بالا ہوگا، تبھی تو وہ چہرہ چھپا کر آئی ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ باہر تھی اور یہ کیا، بالکل وہی حلیہ۔ مجھے بیوقوف سمجھتی ہو؟ وہ دہاڑا اور ایک جھٹکے سے اس کو گھسیٹتا واپس باتھ روم میں گھسا۔ اسے نیچے کھڑا کر کے اس پر شاور کھول دیا۔ وہ چیختی رہ گئی یہاں تک کہ فوارے سے گرتا ٹھنڈا پانی اس کے پورے وجود کو بھگو گیا۔ پھر وہ اس پر لیکوڈ سوپ انڈھیلنے لگا۔ پانی کے ساتھ جھاگ بننے لگی جو بہتی ہوئی اس کی آنکھوں میں گھسی۔ تکلیف سے اس نے اپنا چہرہ رگڑ ڈالا۔ اس کی چادر ڈھلک گئی۔ سیاہ زلفیں چہرے کے اطراف چپک گئیں۔ وہ باآواز رونے لگی۔ میلا پانی جھاگ کے ساتھ بہتا صاف پانی میں ڈھل گیا۔ ذلیل شخص، خدا تمہیں غارت کرے، وہ چلانے لگی اور سفیان مزے سے اس سے 2 فٹ دور سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا مسکراتا رہا۔ وہ اس پر جھپٹی۔ اس کے ناخن سفیان کے گال کے ساتھ رگڑے گئے تھے۔ سفیان نے بے ساختہ اس کے دونوں کلائیوں کو قابو کر کے پشت پر موڑ دیا اور وہ اس کے بہت قریب آ گئی۔ اشکوں سے لبریز سرخ آنکھیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور سفیان خان زادہ پل بھر میں فنا ہوا تھا۔ وہ جو اسے برباد کرنے کی قسم کھا کر آئی تھی، حقیقتاً اسے برباد کر گئی تھی۔ سفیان خان زادہ پل بھر میں چاروں شانے چت ہوا تھا۔ بربادی مبارک! وہ اپنے دل کی بڑھتی دھڑکن سے خائف ہوتا اسے یوں دور جھٹک گیا جیسے وہ کوئی اچھوت شے ہو۔ آنکھیں میچے اپنی بے بسی پر نیر بہاتی وہ دھلے دلائے چہرے کے ساتھ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ کسی بھی عابد کا ایمان ڈگمگا جائے۔ اس کے کپ کپاتے پنکھڑی نما گلابی ہونٹ رونے کی شدت سے دھیرے دھیرے کپ کپا رہے تھے۔ نفرت اور انتقام پر بے بسی حاوی ہو چکی تھی۔ وہ وہاں سے ایسے نکلا تھا گویا کوئی بلا اس کے تعاقب میں ہو۔ اے شخص، بات کر، تو مجھے گفتگو میں لا ہو کر خیال و خواب کا بس رہ گیا ہوں میں۔ بائیں ہاتھ انگلی میں دبائے سگار کو شعلہ دکھاتا وہ گہرے کش لے کر ہوا میں دھواں چھوڑنے لگا اور ان دھوؤں کے مرغولوں میں بس ایک ہی منظر بننے اور بن کر تحلیل ہونے لگا۔ پوری رات بیت چکی تھی اور سفیان خان زادہ ایک پل کو نہ سویا تھا۔ عجب بے چینی ذہن و روح پر سوار تھی۔
جب بھی سونے کی صحیح کرتا دو بری آنکھیں چھم سے شعور کے پردے پر لہراتی اور وہ پٹ سے آنکھیں کھول کر نیا سگار سلگا لیتا۔ ایشٹرے میں راکھ اور اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس وقت اپنے فارم ہاؤس پر تھا اور اس لڑکی کو بھی یہیں لانے کا حکم تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ادھر ہی اسی زمین پر اس سے کچھ دور ہے۔ کپڑے بدلوانے اور کھانا دینے کا بھی وہ ملازمہ سے کہہ چکا تھا، جس پر یقیناً عمل ہو گیا ہوگا۔ پھر یہ خلخت اس کے ذہن میں نام ابھرا، جسٹس زمان شاہ۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ نام ایک بار پھر سے شناسا سا لگا۔ پھر اس نے لیپ ٹاپ آن کر کے گوگل پر جسٹس زمان شاہ لکھا۔ ایک ساتھ کئی تلاش کے نتائج کھل گئے۔ آج سے 13 سال پہلے کے اخبار میں چھپنے والا آرٹیکل اس نے ایک کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ سامنے جلی حروف میں لکھا، خانزادہ فراڈ کیس کے جج جسٹس زمان شاہ کی پراسرار موت۔ وہ جیسے جیسے پڑھتا جا رہا تھا وہ مزید الجھتا جا رہا تھا۔ اس نے بیک کر کے مزید لنکس کھولے۔ مشہور و معروف سیاسی خاندان کے چشم و چراغ، دلاور خانزادہ کی بہن صفیہ خانزادہ کے شوہر جسٹس زمان کی خودکشی، جسٹس زمان خانزادہ فراڈ کیس کو دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں اچانک موت ایک معمہ ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے اپنا سر تھام لیا۔ وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ اس کی ایک پھوپھی تھی جو اب انتقال کر گئی تھی، لیکن وہ شادی شدہ تھی اور ایسے تگڑے لوگوں میں بیاہی گئی تھی کہ اس کا سفیان کو علم نہ تھا۔ وہ آج سے 13 سال قبل انگلینڈ میں تھا۔ اس کی تعلیم وہیں کی تھی۔ پھر 23 سال کی عمر میں اس کے باپ نے اسے واپس بلوا لیا اور اس کے بعد اس کا سیاست میں عمل دخل شروع ہوا۔ جلد ہی وہ اپنی قابلیت اور ذہانت کی بنا پر اپنے باپ کی سیاسی پارٹی اور پھر عوام الناس کے دلوں میں بھی ایک واضح اور اعزازی مقام حاصل کر چکا تھا۔ لیکن اس کے باپ اور خاندان سے جڑے ایسے کسی ماضی کا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس لڑکی کا پھوپھی اور جسٹس زمان شاہ سے کیا تعلق؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ضرور یہ میرے ساتھ کوئی گیم کھیل رہی ہے۔ شاید اسے اس متعلق کوئی خبر ملی ہو اور پھر اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے وہ اس کہانی کو استعمال کرنا چاہ رہی ہو۔ تمہیں تو میں بے نقاب کر کے رہوں گا لڑکی، وہ دل ہی دل میں تہیہ کرتا اضطراری کیفیت میں کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اسے اب مکمل صبح ہونے کا انتظار تھا۔ دھلے دھلائے چہرے، اجلے صاف کپڑے اور پیٹ بھر کر کھانے کے ساتھ ساتھ نیند لینے کے بعد وہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہی تھی اور اب خاموشی سے اپنے سامنے بیٹھے سفیان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں عجیب غصہ اور شک ہلکورے لے رہا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ایک بار پھر سے وہی سوالات کا کھیل شروع ہوا، لیکن پہلے کی نسبت آج وہ اسے لاجواب نہیں چھوڑنے والی تھی۔ چند لمحے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کے بعد وہ مکمل اعتماد سے واضح الفاظ میں بولی تھی، ضریاب زمان شاہ۔ اس کے جواب پر سفیان کی آنکھیں لمحے بھر کو پھیلیں۔ صفیہ خانزادہ سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ وہ بولا تو ضریاب لمحے بھر کو چپ سی ہو گئی۔ یہ ایک حوالہ ایسا تھا جسے آشکار کرنے کے بعد وہ دونوں آپس میں رشتے دار ثابت ہو جاتے اور ضریاب کو خانزادوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا۔ ماں ہے وہ میری۔ اس کے انکشاف پر سفیان بپھر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جھوٹ بکواس کرتی ہو تم۔ صفیہ پھوپھی کا انتقال تو برسوں پہلے ہو گیا اور تم جانے کون ہو جو پھوپھو اور ان کے شوہر کا نام استعمال کر کے اب یہاں کسی مقصد سے آئی ہو۔ بتاؤ کیا مقصد ہے تمہارا؟ وہ دہاڑا۔ اپنی آواز نیچی رکھو تم، وہ بھی دو بدو بولی۔ اس کے اندر آج ایک نئی شیرنی بیدار ہوئی تھی۔ تم اتنا جھوٹ بولو اور میں چپ رہوں، ممکن نہیں۔ تمہارے اندر خانزادوں کا خون نہیں ہو سکتا۔ اس کی بات پر وہ زخمی سا قہقہ لگا اٹھی۔ کاش میرے اندر خانزادوں کا گندا خون نہ ہی ہوتا۔ میرے بس میں ہو تو میں اپنی رگوں میں سے تمہارے خاندان کا غلیظ خون نکال باہر۔ وہ انتہائی حقارت آمیز لہجے میں بول رہی تھی کہ سفیان نے آگے بڑھ کر اس کا جبڑا دبوچتے ہوئے اسے دیوار کے ساتھ لگایا۔ وہ اس اچانک افتاد پر تکلیف سے آنکھیں میچ گئی۔ ہمارے خون کو گالی مت دینا۔ آپ بتاؤ کیا مقصد ہے تمہارا؟ کیا چاہیے تمہیں؟ دولت، عیش و عشرت، فیم؟ جلدی بولو، اپنی حقیقت بتاؤ، نہیں تو میں یہی تمہارا گلا دبا دوں گا۔ وہ اپنے ہاتھ کو نیچے سرکا کر اس کی گردن تھامتا گویا ہوا تھا اور نہ چاہنے کے باوجود ضریاب کی آنکھوں سے اشک بہہ نکلے تھے۔ انصاف۔ اس کے لبوں سے پھنسی پھنسی آواز نکلی تھی۔ کس چیز کا انصاف؟ وہ اسے چھوڑ اس کے سر کے قریب دیوار پر مکہ مارتا دہاڑا تو وہ کپ کپا اٹھی اور بے ساختہ کھانسنے لگی۔ میرے باپ کو تمہارے باپ نے قتل کیا تھا۔ میری ماں سسک سسک کر اور تمہارے جلاد باپ سے خود کو اور مجھے چھپاتے چھپاتے ہفتہ پہلے انتقال کر گئی ہے اور اب مجھے کسی چیز کا خوف نہیں، کیونکہ میرے پاس کچھ کھونے کو نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ جھوٹ، میری پھوپھی تو بہت سال پہلے مر گئی، وہ زندہ تھیں، تم جلادوں سے خوفزدہ تھیں۔ میری شکل ان کا پرتو ہے۔
کیا تم اپنی پھوپھی کی صورت بھی نہیں پہچانتے؟ وہ سسکتی ہوئی خود کی جانب ہاتھ کیے سوال کر رہی تھی، اور سفیان جو منکشف ہوا کہ وہ آج تک اپنی پھوپھی کو دیکھ نہیں پایا، نہ ان کی کوئی تصویر دیکھی ہے، اس لڑکی کو چند لمحے گورنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے اپنی پھوپھی کی تصویر تلاشنی تھی، جانے کیوں وہ اس لڑکی پر یقین کرنے پر مجبور ہو رہا تھا۔ چاہتا تو اسے مار کر اس کا قصہ ختم کرتا یا اسے سدا قید میں رکھتا، کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ اسے مہلت کیوں دے رہا تھا؟ اپنی بات کہنے اور ثابت کرنے کا موقع کیوں فراہم کر رہا تھا؟ کیا اس کے لیے اس کا دل اس کی صورت پر مر مٹا تھا؟ کیا وہ صرف ظاہری صورت پر دل ہار بیٹھا؟ لیکن نہیں، اس لڑکی کی آنکھیں، اس کی آنکھیں کتنی شفاف اور سوگوار تھیں، ان میں حقیقت دکھتی تھی، اور آنکھیں تو روح کا آئینہ ہوتی ہیں، تو کیا اس کا اندر بھی اتنا ہی شفاف تھا؟ زریاب، وہ زیر لب دہراتا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ ان سب سے انجان کے اندر آنے سے پہلے خود ہی اس نے تمام ملازموں کو اس حصے سے ہٹ جانے اور اس طرف نہ آنے کا کہا تھا، اور اب وہ کمرے کا دروازہ بھی غیر مقفل چھوڑ آیا تھا۔ سنگ مرمر کی طویل راہداریاں جالی دار محرابوں سے چھن کر آتی سورج کی سنہری روشنی میں چمک رہی تھیں، اور وہ ان پر بڑے کرافٹ سے قدم دھرتا بیٹھک کی طرف جا رہا تھا۔ اسے خبر ملی تھی کہ اس کے والد دلاور خان زادہ پاکستان آ کر ایئرپورٹ سے سیدھا یہیں آئے ہیں اور اب اس کے منتظر ہیں۔ وہ اس انتہائی غیر متوقع آمد کا سن کر متعجب تھا۔ اندر داخل ہوتے سامنے ہی صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے دلاور خان پر پڑی۔ سفید داڑھی، گھنی سفید مونچھیں اور سفید براق قمیض شلوار پہنے، پیروں میں سیاہ کھیڑی، ٹانگ چڑھائے خاصا شاہانہ انداز میں براجمان تھے۔ پاس ہی ان کا خاص ملازم کھڑا تھا، اور دوسری جانب سفیان کا سیکرٹری، جس پر اس نے ایک کڑی نظر ڈالی تھی، جس نے اسے بروقت ان کی آمد کے متعلق مطلع نہیں کیا تھا۔ سلام بابا جان، اس نے ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے سلامتی بھیج کر پھر ان سے مصافحہ کیا۔ کیسے ہو برخوردار؟ اس کے دونوں کاندھوں پر ہاتھ جمائے وہ اسے بڑے مان سے دیکھتے ہوئے مسکرائے۔ ٹھیک ہوں، آپ بتائیں، آپ کا دورہ کیسا رہا؟ بی بی جان کیسی ہیں؟ وہ ایک جانب نشست سنبھالتا گویا ہوا۔ سب ٹھیک ہے، دورہ بھی ٹھیک رہا۔ تم بتاؤ، یہاں سب کیسا چل رہا ہے؟ سب بتاؤں گا، ابھی آپ تھک گئے ہوں گے، آرام کریں، میں کھانے کا کہتا ہوں، پھر تفصیلی بات ہوگی۔ آرام بھی ہو جائے گا، ابھی کچھ ضروری امور پر بات کرنی ہے، آؤ دفتر میں چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سفیان نے ان کی تعمیل کی تھی، جبھی اس کا سیکرٹری شاہین اس کے قریب آیا۔ وہ سر، بڑے صاحب کو علم ہو گیا ہے کہ وہ لڑکی یہاں ہے، اور ابھی تک آپ نے اسے مارنے کا حکم۔ خاموش، سفیان دبی دبی گراہٹ کے ساتھ بولا۔ تم لوگ میرے ملازم ہو یا بابا جان کے؟ کس نے خبر دی؟ وہ فرید نے، سیکرٹری شاہین گگیایا تھا۔ تم لوگ میرے پالتو ہو کر میری ہی مخبری کرتے ہو؟ یہ فرید کو کہنا ذرا مجھ سے ملاقات کرے۔ جی بہتر صاحب۔ سیکرٹری سر مؤدب سا سر جھکائے بولا تھا۔ اور کیا کہا ہے اس نے بابا جان سے؟ یہی کہ آپ نے اسے اڈے سے یہاں فارم ہاؤس بلوایا ہے اور اس کے کمرے میں کافی بار گئے۔ واٹ ربش! وہ غصے میں سیخ پا ہوتا اسے نگاہوں سے بسم کرتا اپنے باپ کے پیچھے گیا تھا۔ زریاب خدا کی طرف سے موقع غنیمت جانتی دبے قدموں سے باہر نکلی۔ جس کمرے میں وہ بند تھی وہ ایک طویل راہداری کے اختتام پر بنا تھا، اور اس کے ساتھ والا کمرہ کھلا تھا۔ اس نے محتاط ہو کر اندر جھانکا۔ وہ ایک چھوٹا سا کچن تھا، شاید یہ حصہ باقی حصے سے الگ تھلگ بنا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگی تھی، پھر ایک خیال آنے پر اندر گھسی، کسی چیز کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں، اور بالآخر اسے وہ ایک تیز دھار درمیانے سائز کی چھری نظر آ گئی۔ اس نے اٹھا کر جلدی سے اپنی چادر تلے چھپا لی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے باغیچے کی جانب آئی، یہاں سے ایک دروازہ جو ایک بڑے کچن کا تھا، اس سے اندر داخل ہو گئی۔ اسی دم دروازے کے باہر سے قدموں کی چاپ ابھری۔ وہ اسے چھپنے کا یا سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا تو وہ جھٹ سے پلٹ کر سنک میں برتنوں کو دیکھنے لگی۔ حمیدہ، سفیان بابا اور بڑے صاحب کے لیے چائے بنا کر آفس میں لے جاؤ، ایک آدمی کہہ کر دروازے سے پلٹ گیا۔ اس نے بے ساختہ رکی ہوئی سانسیں بحال کیں۔ خانزادے پٹھان تھے، اور یہاں کی عورتیں، یہاں تک کہ ملازمائیں، بڑی چادر اوڑھتی اور منہ چھپاتی تھیں۔ پرسوں سفیان جس عورت کو لے کر آیا تھا وہ بھی نقاب میں ہی تھی۔ اسے اپنے بچ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا۔
پھر ترکیب دماغ میں آنے پر خالی کیتلی ٹرے میں رکھ کر 2 کپ رکھے، چادر کو آگے تک کھینچ کر اپنا ماتھا ڈھکا اور پھر نقاب سے باقی کا چہرہ۔ پھر ٹرے اٹھا کر وہ محتاط قدم اٹھاتی باہر نکلی۔ اسے قطعی علم نہ تھا کہ دفتر کہاں ہے۔ وہ مدھم رفتار سے آگے بڑھنے لگی کہ ایک جانب سے 2 آدمی چل کے آتے دکھائی دیے۔ ایک کو وہ پہچانتی تھی جو سفیان کا سیکریٹری تھا، لیکن دوسرا انجان چہرہ تھا۔ وہ انہیں دیکھ بے ساختہ رک گئی۔ لے جاؤ، اندر ہیں صاحب۔ رک کیوں گئی؟ شاہین اسے کہتے ہوئے دوسرے فرد کو لے کر باہر نکل گیا اور وہ گہری سانس لیتی راہداری کی جانب آئی، جس کے اختتام پر کونا مڑ کر تھوڑے ہی فاصلے پر ایک دروازہ تھا جو اس سمے بند تھا۔ وہ آگے بڑھی۔ اس کا ارادہ تھا جلد از جلد یہ خالی کپ رکھ کر وہ باہر نکل جائے اور پھر باہر نکلنے کا سدباب کرے گی۔ ابھی وہ دروازے کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اندر سے آتی آوازوں نے اسے قدم روک کر سننے پر مجبور کر دیا۔ تمہیں جلد از جلد اس لڑکی سے چھٹکارا پانا چاہیے تھا سفیان، اور تم اسے یہاں اپنے فارم ہاؤس پر لے آئے ہو۔ میں جاننا چاہتا ہوں کیوں سفیان؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے اس سے سوال کر رہے تھے۔ میری تحقیق ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، میں اسے ایسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ چھوڑنے کو کون کہہ رہا ہے؟ مار دو۔ خسکم جہاں پاک، وہ ایسے بولے جیسے ایک جیتے جاگتے انسان کی بجائے چیونٹی مارنے کی بات کر رہے ہوں۔ میں دیکھ لوں گا، آپ بے فکر رہیے۔ وہ اس موضوع پر ابھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، پھر کچھ سوچ کر توقف کے بعد بولا، بابا کیا آپ جسٹس زمان شاہ کو جانتے ہیں؟ وہ ان کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، اور دلاور خان زادہ کا چونک جانا اور ایک لمحے کو ان کی متغیر ہوتی رنگت اس کی زیرک نگاہوں سے چھپ نہ سکی۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ محتاط ہوئے۔ کیا زمان شاہ کا تعلق صفیہ پھوپھو سے ہے؟ کیا وہ ابھی تک حیات تھیں؟ اس کا اگلا تیر پھینکا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم سے کس نے کہا؟ وہ بے چین ہوئے۔ مجھے جیسے بھی پتہ چلا، آپ بتائیے کیا ایسا ہی ہے؟ بکواس ہے سب، کسی نے بے پرکی اڑائی ہے، وہ قطعی لہجے میں بولے۔ بکواس نہیں ہے بابا، کیا خان زادہ فراڈ کیس کے جج وہی تھے؟ کیا ہماری پارٹی کا نام بھی پاناما پیپرز کی فہرست میں شامل نہیں تھا؟ کیا جسٹس زمان قریشی فیصلہ دینے سے پہلے ہی خودکشی کر کے اپنے پیچھے ایک رکا نہیں چھوڑ گئے جس میں انہوں نے معافی مانگتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان پر غلط الزام لگایا، یعنی کہ اپنی بیوی کے خاندان پر، آپ پر؟ اس کا اندازہ کچھ ایسا تھا کہ دلاور خان زادہ مضطرب سے اسے دیکھنے لگے۔ یہ سب انٹرنیٹ پر موجود ہے بابا، اس لیے آپ سے مکمل تفصیل جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی نہیں۔ سفیان نے ان کی تفتیشی نظروں کو بھانپ کر نارمل انداز میں کہا۔ وہ جان گیا تھا کہ سچ اگلوانے کے لیے اسے ان کی سائیڈ لینی ہوگی۔ اصل میں اس ٹاپک کو اپنی الیکشن کمپین میں استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مزید ایک اور پتا پھینکا۔ نہیں، اس موضوع کو مت چھیڑو، وہ جلدی سے بولے۔ یہی جاننا چاہتا ہوں کیوں؟ سفیان نے دو بدو کہا تو وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئے۔ اب تم جاننا چاہتے ہو تو سنو کہ تمہاری پھوپھو صفیہ ابھی بھی کہیں زندہ ہے، اور ہاں، جسٹس زمان شاہ اس کا شوہر تھا، لیکن اس نے اپنی اوقات سے بڑھ کر میرے خلاف جانا چاہا۔ ان کے لہجے میں ایک دم سے کروفر جھلک اٹھا۔ تو اپنی ساکھ بچانے کے لیے ہم نے اسے اس کی اولاد کو جان سے مار دینے کی دھمکی دیتے ہوئے قتل کروا کے اسے خودکشی کا روپ دے دیا۔ اور پھوپھی، ظاہر ہے ہم اپنی بہن کو تو قتل نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کی اولاد کو قتل کروانا چاہتے تھے کہ کل کو اس کا سانپ کا سپولا ہمارے خلاف بغاوت نہ کرے۔ لیکن جانیں صفیہ کہاں روپوش ہو گئی، اس کا بچہ بچا بھی ہے یا نہیں، زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس موضوع کو مت چھیڑو۔ وہ اپنے منہ سے تمام حقیقت اس پر آشکار کرتے چلے گئے اور اندر سنتا سفیان اور دروازے میں استادہ ضریاب پتھر ہو گئے تھے۔ آپ ایسے کیسے بابا؟ سفیان کے لبوں سے پھنسی پھنسی سی آواز برآمد ہوئی۔ سفیان، یہ سیاست، یہ اقتدار ایسے ہی حاصل نہیں کیا میں نے، کتنوں کا خون بہا کر اور کتنے دشمنوں کو قدموں تلے روند کر یہ مقام ملا ہے۔ تم ابھی اس کھیل میں نئے ہو، لیکن جلد از جلد یہ سب سیکھ جاؤ گے۔ بس یہ پہلا چناؤ تم جیت جاؤ، آگے یہ دنیا ہماری ہوگی۔ یہ دنیا تمہاری نہیں ہوگی دلاور خان زادہ، کیونکہ اب موت تمہارا نصیب ہوگی۔ ایک دم سے ہی دروازہ کھلا تھا اور ضریاب برتن زمین پر پھینک کر اپنی آستین سے چھری نکالتی دلاور خان زادہ کی جانب لپکی تھی۔ وہ دونوں اس افتاد کے لیے تیار نہ تھے، اسی لیے سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ ضریاب نے خنجر دلاور خان زادہ کے کندھے میں پیوست کر دیا۔ سفیان نے جھٹکے سے اس لڑکی کو بازو سے پکڑ کر پرے کیا تو وہ لڑکھڑا کر اس کی سابقہ نشست کے قریب گری جس پر ریوالور پڑی تھی۔ بابا، درد کے مارے کراہتے ہوئے وہ دلاور خان زادہ کے سامنے جھکا، جبکہ دلاور خان کی نگاہیں ضریاب کے چہرے پر تھیں۔ ہو بہو وہی چہرہ، تم تو صفیہ کی بیٹی؟ ان کے لبوں سے پھنسی پھنسی سی آواز برآمد ہوئی۔ ہاں،
میں ہوں صفیہ کی بیٹی، وہی صفیہ جسے تم لوگوں نے جیتے جی مار دیا، اور اب میں تمہیں مار کر اپنا انتقام لوں گی۔ سفیان نے پلٹ کر اسے دیکھا جس کے ہاتھ میں ریوالور تھی۔ ذریاب چھوڑو اسے، میں تمہیں انصاف کا یقین دلاتا ہوں، لیکن جو تم کر رہی ہو اس کے نتائج سنگین ہیں۔ سفیان نے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں اپنا انتقام خود لوں گی، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ مرنے سے پہلے اس شخص کو ضرور ماروں گی جس نے میری دنیا برباد کی، جس نے مجھے یتیم کیا۔ وہ ہسٹریائی ہو رہی تھی۔ دیکھو ذریاب، ایسا کچھ مت کہنا، میں جانتا ہوں تم ایک اچھی لڑکی ہو، تم اپنے ضمیر کی ملامت سہن نہیں کر پاؤ گی، تم اس شخص کے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہو گی۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں انصاف دلاؤں گا۔ پھینک دو یہ ریوالور۔ وہ دلاور خانزادہ کی طرف پشت کیے اسے ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا، دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دیکھو، میں وعدہ کرتا ہوں، میں اپنے باپ کو اس کے کیفر کردار تک پہنچاؤں گا، چھوڑ دو اسے۔ ہاتھ سے الفاظ اپنا اثر دکھانے لگے تھے۔ کوئی کشش تھی جو روتی ہوئی ذریاب کو اس شخص پر یقین کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں، پلیز یہاں آؤ، یہ ریوالور مجھے دو، میں تمہیں ساری زندگی حفاظت کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ وہ اس تک پہنچ گیا تھا۔ ذریاب نے بندوق والا ہاتھ پہلو میں گرا لیا، اس کی آنکھوں سے بہتے اشکوں میں وہ بھی گھلنے لگا۔ آج اپنے باپ کی حقیقت جاننا اس کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھا۔ وہ سیاست میں بھی ایمانداری کا قائل تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ سیاست اور ایمانداری ایک دریا کے دو کنارے ہیں جو کبھی نہ مل سکیں گے۔ سفیان نے اس کے ہاتھ سے ریوالور لیتے ہوئے دور پھینک دی اور دھیرے سے اسے خود میں سمو لیا۔ وہ اس کے بازو کے حصار میں زار و قطار رونے لگی۔ ذریاب کا ذہن اس وقت اتنا کچھ جھیل پانے کے قابل نہ تھا، تبھی تو جان نہ سکی کہ کس شخص کے سینے پر سر رکھے وہ اپنا غم غلط کر رہی ہے۔ وہی شخص جسے مارنے کی قسم کھائے وہ یہاں آئی تھی۔ سفیان دھیرے دھیرے اس کا سر سہلانے لگا، ایسے میں وہ دلاور خانزادہ کو بھی فراموش کر گیا تھا، لیکن دلاور خانزادہ اپنے بیٹے سفیان خانزادہ کے کہے گئے الفاظ فراموش نہ کر سکا۔ اس کے لیے پہلے صدمہ تھا کہ اس کا بیٹا اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کی باتیں کر رہا ہے، اور پھر صدمے اور بے یقینی کی جگہ غصے نے لے لی۔ اس لیے اگلے ہی پل وہ اپنے بازو سے خنجر نکالتا سفیان کی پشت میں گھونپ گیا۔ سفیان کے بدن نے ایک جھٹکا کھایا اور بے یقینی سے پلٹ کر اپنے باپ کو دیکھا۔ تو مجھے کیفر کردار تک پہنچائے گا، بے غیرت اولاد تو! وہ چیختے ہوئے کف اڑانے لگے۔ درد کے مارے ان کے منہ سے الفاظ الٹے سیدھے نکل رہے تھے۔ چاقو سفیان کے گردے کے قریب دھسا رہ گیا تھا اور وہ درد کے مارے گھٹنوں کے بل زمین پر گر سا گیا۔ ذریاب بے ساختہ اس کی جانب لپکی تھی۔ اور تو پہلے تو بچ گئی، لیکن اب نہیں بچے گی۔ صحیح سوچا تھا میں نے، سانپ کی سپولی ہے، ایک دن وار ضرور کرے گی۔ تجھے پیدا ہونے سے پہلے ہی کچل دینا چاہیے تھا، اور تجھے دودھ پلانے والی ناگن کو بھی۔ دلاور خانزادہ نے اس کی چوٹی سے پکڑ کر اسے زمین پر پٹختے ہوئے اسے پاؤں کی ٹھوکر ماری تھی۔ وہ درد کے مارے چیخ اٹھی۔ پھر انہوں نے اس پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ اسے بالوں سے پکڑ پھر سے کھڑا کیا۔ ایک زخمی انسان میں جانے اس قدر طاقت کہاں سے آ گئی تھی؟ انہوں نے اسے ایک بار پھر کانچ کی ٹیبل پر پٹخا اور وہ دھڑام کی آواز کے ساتھ کانچ کی کرچیوں سمیت زمین بوس ہوئی تھی۔ اس نے درد سے کراہتے ہوئے اپنے اللہ کو پکارا تھا۔ اس کے پورے بدن میں جا بجا کرچیاں لگی تھیں جن سے خون بہنے لگا۔ تکلیف کے مارے اس پر غنودگی چھانے لگی، اور آخری آواز جو اس کی سماعتوں نے سنی وہ کانوں کے پردے چیرتی گولی کی آواز تھی۔ اس نے اپنی بند آنکھیں دھیرے سے واہ کیں، چھت پر لگی سفید بتیوں کو دیکھتے ہوئے۔ آج اس پر غنودگی نہیں چھائی تھی۔ پہلے کتنے دنوں سے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آتی اور پھر نیند میں ڈوب جاتی، لیکن آج شاید وہ بہتر تھی، تبھی اسے نشہ آور انجیکشن نہیں دیا گیا تھا۔ اس کے نتنوں میں مسلسل دوائیوں کی مہک، اور کانوں میں کتنے دنوں سے سنائی دیتی مشینوں کی ٹوں ٹوں جو اس کے جسم کے کتنے ہی حصوں کا کام مصنوعی طور پر انجام دیتے اسے زندہ رکھے ہوئے تھے۔ اسے مکمل ہوش میں دیکھ کمرے میں آتی نرس خوشی سے واپس چلی گئی۔ جا کر اس نے ڈاکٹر کو مطلع کیا کہ جو اس نے تھوڑی بہت بات چیت کرتے اس کا معائنہ کرتے رہے، اور پھر میں خانزادہ صاحب کو مطلع کرتا ہوں کہہ کر باہر چلا گیا۔ ذریاب کا دل خوف سے بھر گیا۔ یہ نام اس کے لیے ہر بد تر شے سے بھی بدتر تھا۔ تبھی دروازہ کھول کر سفیان خانزادہ اندر داخل ہوا، بڑی ہوئی شیو، گہرے حلقے اور آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈورے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آ گیا۔ ذریاب کے چہرے پر زردیاں کھنڈی تھیں، لیکن پھر بھی وہ ان میں خوف کے سائے بھانپ گیا۔ فکر مت کرو، تمہارا مجرم اب اس دنیا میں نہیں ہے، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا،
तुम्हें तुम्हारा इंसाफ दिला दिया, अब मेरी बारी है। वो धीरे धीरे बोल रहा था, उसकी आंखों से आंसू रवां थे। सुफियान खानजादा ने अपने हाथों से अपने बाप को जहन्नुम वासल किया था। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, वो अटक अटक कर बोली थी। तुमने मुझे बर्बाद करने का वादा किया था। सुफियान उसे याद दिलाने लगा, और बर्बाद तो कर दिया मैंने, वो अजियत की हद पर थी। हाँ, लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी बुरी किस्मत मुझ तक लाई है। मेरे अच्छे दिन और अच्छी किस्मत मुझसे रूठ चुकी है। मैं चाहता हूँ मेरी बुरी किस्मत ही सही मेरे साथ रहे। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? वो उससे पूछ रहा था, और ज़रियाब ने धीरे से सर हिला दिया था। दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शब बेगम गुजार के। वीरां है मैं कदा गमो सागर उदास हैं, तुम के आगे के रूठ गए दिन बहार के। एक फुर्सत गुनाह मिली वो भी 4 दिन, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोज़गार के। भूले से मुस्कुरा तो दिए थे वो आज फैज़, मत पूछ वलवले दिले ना करदा कार के। 3 साल बाद इंग्लैंड की ठठरती सर्दी में वो बर्फ़ से ढकी सड़क पर अपनी गाड़ी पार्क करता, बूटों से बर्फ़ हटाता अंदर दाखिल हुआ था। लॉन्ग बूट्स उतार कर एक तरफ रख कर उसने अपना ओवरकोट और मफलर उतार कर एक जानब लटकाया, और फिर मुख्तसर राहदारी तय करता अंदर दाखिल हुआ। किचन से आती खटपिट की आवाज़ों पर उसने कदम बेसाख्ता उस जानब घूमे थे जहाँ एक नाजुक वजूद गुलाबी हाई नेक शर्ट और स्याह पतलून में पुश्त पर भूरे बालों को जूड़ा बांधे सिंक पर झुका था। हाय जानेमन, उसके अकब से दोनों हाथ ले जाते उसने अपने सर्द हाथ उसके सरफ़े नाजुक के चेहरे से मस किए तो वो तड़प कर उससे दूर हटी थी, और फिज़ा में उस नौजवान का बुलंद कहका गूंज उठा था। सुफियान, कितनी दफ़ा मना किया है ये मत किया करें। वो नरूठेपन से गोया हुई। सर्दी से उसकी जान जाती थी। एक तो पहले ही ये सर्दी मुझे इंतहाई बुरी लगती है, ऊपर से आप और मुझे नमूनिया कराने के चक्करों में है। अपने गर्म हाथों को अपने गालों पर रख कर दबाती वो बोली तो सुफियान को उस पर बेतहाशा प्यार आया। उफ हो जाने सुफियान, आपने इस पत्थर इंसान के बर्फ़ जैसे दिल को पिघला दिया। ये इंग्लैंड की सर्दी आपके लिए क्या चीज़ है? वो आंखों में मोहब्बतों वारफतगी का जहान आबाद किए उसे देखता हुआ कह रहा था। अच्छा ठीक है, आंदा नहीं करूँगा। इसकी मुसलसल घूरियों के जवाब में वो कान पकड़ते हुए बोला था। आहिस्ता, अयान उठ गया तो छोड़ूंगी नहीं, उसके एक और कहके के जवाब में वो धमकाती हुई बोली थी। अंदर उनका 8 महीने का बेटा सो रहा था। 3 साल कबल होने वाले वाक़यात का शायबा तक उनके चेहरों पर ना मिलता था। दिलावर खानज़ादा की मौत को एक हादसा करार दिया गया था, और उनकी वफ़ात के बाद उसने भी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया था। फिर ज़रियाब के डिस्चार्ज होने के बाद ही सुफियान ने उससे निकाह कर लिया और उसे लिए इंग्लैंड आ गया। वक़्त सबसे बड़ा मरहम होता है, और उनके ज़ख्म भी भर गए थे। सुफियान ने उससे निकाह अपने बाप की गई नाइंसाफ़ियों का दावा करने के लिए किया था, और वक़्त ने साबित किया कि वो दोनों एक बेहतरीन जोड़ थे। ज़िंदगी बहुत हसीन थी और आसान तरीके से गुज़र रही थी। Please like, share and do subscribe my channel for watching more videos. Thank you.